میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں۔ کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی۔ یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں،
پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا. اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے. کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی. امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ. تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں. امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ. خلیفہ زمین پہ بیٹھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے. جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس اللہ کی رضا پہ راضی ہے. جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے. وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ. یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان. دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں. چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا. اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے. اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں. میں جب پڑا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر. ایک وہ عقل مندی کی ہے، ایک وہ عقل مندی والی بات ہے. وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو. وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں. اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے. ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام. نہیں موقع ملتا تو نہ ملے. میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا. بی بی چمٹ گئی ساتھ. خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی ہے، اب چھڑا. اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا. نیچے اتر آیا، اس بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا. ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے. زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब भी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों को तंग करती है, छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे और लफ्ज क्या है? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाहु अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाहु अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? उन्होंने कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी, आपको पता ही नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा रहा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी, और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। और फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूं, काबे के करीब गया हूं कि जाकर तसल्ली देता हूं, तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। आप फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर, अलीउल मुर्तजा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है। ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प
اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر تو بزرگ ہے. امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، آنسو میرے بہہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو؟ سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے، اکڑے رہے نا، مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو. اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے، لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ، دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو، اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے؟ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ سے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا. فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے. اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے. ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں. میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے. سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماہ رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے. یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے
اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا، آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ مولا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے، جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو۔ ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے۔ دعائیں کراتے ہو نا پیروں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، اور اگر دعا مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے اگر دعا مل جائے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن 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 بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے دعا دی ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کریم فرماتے ہیں اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو علم کا، علم دین کا شوق پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں ہو کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور کرنا کس لیے، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے اپنی تربیت کے لیے، تقریروں، وعظوں، مباحثوں، مناظروں کے لیے نہیں۔ مناظرہ کریں گے علماء، کبھی ضرورت پڑے گی تو علماء حق، احقاق حق کے لیے کریں گے، لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے ایک طالب علم نے کہا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا آپ تو مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کر کے تقریریں کریں، جمعے پڑھائیں، تو وہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تو اس لیے کتاب و سنت پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ آئے، آپ کا دل نورانی ہو، آپ کی اپنی تربیت ہو، آپ اس لیے پڑھیں۔ پھر چلے اللہ موقع دے گا، کبھی بیان کرنے کی باری آئے گی تو بیان بھی کر لینا، لیکن اگر محض اس لیے پڑھا نا میں نے آگے سنانا ہے تو پھر وہ والا ذوق نہیں پیدا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو کتاب و سنت سے شغف ہوتا ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، ہم عمل کریں، پڑھ کے عمل کریں۔
पुराने लोग कोई चीज सीखते थे फिर उस पर अमल करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी अपना घर बना रहे थे और छतों तक पहुंच गया था, घर दीवारें बुलंद हो गई, तो मैं उनके करीब से गुजरा। मैं मस्जिद में नमाज के बाद बैठ गया सरकार की आली मर्तबत बारगाह में, और वो आ गए थे नमाज के फौरन बाद। मैं उनके करीब से गुजरा तो अस्सलामु अलैकुम कहा, तो वो मुझसे फरमाने लगे कि आप मस्जिद में बैठ गए थे, मैं तो आ गया था, कोई नई आयत तो नहीं नाजिल हुई? तो मैंने कहा एक आयत मैं सुन के आया हूं ना। कहा वो कौन सी? फरमाया अल्लाह फरमाता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए। फरमाते मैंने उन्हें आयत सुनाई और मैं आगे गुजर गया, मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई, मैंने पलट के देखा तो वो दीवार से छलांग लगा के नीचे आ गए थे। मैं वापिस हुआ, मैंने उनसे कहा मकान नहीं बनाना। कहने लगे आपने ही तो कहा है क़यामत का हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी आपने आयत सुनाई है, तो मैं अब आखिरत की तैयारी करूंगा। तो वो जो सुनते थे वो उन पर असर अंदाज होता था, अमल करते थे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, जब ये आयत नाजिल हुई कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो, तो जिस सहाबी को घोड़ा प्यारा था वो घोड़ा लेके आ गए, जिनको बाग प्यारा था उन्होंने वो बाग पेश कर दिया, और कहीं किसी बुजुर्ग को शक्कर से प्यार था तो वो शक्कर की बोरियां खैरात करने लगे। प्यार वो अमल करते थे। हमारे यहाँ लोग कोई मसला पूछते हैं तो लड़ाइयां करते हैं, बहस करते हैं, वो मैं जी फलानी जगह से मसला सुन के आया हूं, हमारे इमाम साहब तो ऐसा नहीं करते। हालांकि मसला चाहे खालत फरुई हो, उला गैर उला का मसला हो, लेकिन लोग बहस करते, इतनी बहस करते हैं, बाजों का लगता है दीन दुनिया में आया ही बहस के लिए। अमल करें, अपनी तरबियत करें, अपने ऊपर नाफिज करें। सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि उससे दुनिया कमाएगा या उलमा से बहस करेगा, या एक जगह फरमाया जाहिलों पे रोब जमाएगा। जिसने दीन का इल्म दुनिया के लिए हासिल किया, फरमाया इस बंदे को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। ये तो आपको अमल के लिए हासिल करना चाहिए, और गहराई के साथ हासिल करना चाहिए, और शौक के साथ हासिल करना चाहिए, और आपके अंदर खास तलब होनी चाहिए। ये वाज़ो नसीहत सुनना, जुमा पढ़ना, बयान सुनना, इसके लिए खास तलब और ज़ौक़ तबीयत में मचलना चाहिए। लेकिन वो हम हर चीज को रवायती लेते हैं, हमारा मिजाज नहीं होता। मैंने देखा है कि लाखों रुपया दे के लोग डिग्रियां हासिल करते हैं दुनियावी, महंगा तरीन टीचर है, फीस दे करके उससे पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद में कहा जाता है फ्री सुन लो कुरान और हदीस। लोग मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, कई कई हजार की सीट बुक कराते हैं आगे बैठने के लिए, और फिर घंटा 2 घंटा का लेक्चर सुनते हैं ताकि तबीयत किसी तरफ मायल हो। और मौलाना बेचारे जुमे में सिर्फ इतना कहते हैं मेरा एक ही मुतालबा है, जरा टाइम पे आ जाया करो। लेकिन हमारा इरादा ही नहीं बनता, वो ज़ौक़ ही नहीं, वो शौक ही नहीं, मिजाज के अंदर वो तलब नहीं जो होनी चाहिए। मेरे अजीज भाई याद रखिए, जब आप दीन का ज़ौक़ पैदा करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखने की नीयत से, तो आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करेंगे, आपका जहन बदल जाए। इसलिए कि जितना मोटिवेट किसी को हुजूर की बातें कर सकती है ना, दूसरी किसी की कर सकती नहीं है। तो आप इसको समझ लें कि जब तक आप मिजाज नहीं पैदा करते, इल्म का ज़ौक़ नहीं पैदा करते, सीखने की तबीयत नहीं बनाते, उतनी देर तक लुत्फ आ सकता। अच्छा, फिर एक और भी मसला है, ये जी बाबा साहब है, ये जी पीर साहब है, ये जनाब फकीर साहब है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कौन है? कहते हैं ये मौलवी साहब है, ये मुफ्ती साहब है। आप मुझे सच बताएं कि 500 दाने वाली तस्बीह दे के एक बाबा साहब को इस पिलर के साथ बिठा दिया जाए, और फिका की कोई किताब दे के मुफ्ती साहब को इस पिलर के साथ बिठा दिया जाए, तो ज्यादा लोग किधर जाते हैं? फूका मरवान आस्ते बाबा जी को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी कोताही इस स्टेज की भी है। मुझे माफ किया जाए तो यहाँ से भी फलाना फकीर होता है, तो फलाना ये होता है, तो फलाने की ये करामत होती है। कभी उस फकीर से भी पूछो, उसने भी किसी आलिम की अजमत बयान की है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं उलमा से भी अक्सर कहता रहता हूँ, आप एहसास कमजोरी का शिकार ना हुआ करें। किसी भी जाहिल को बुला करके आप कहें कि अब सारा कुछ आपकी सरपरस्ती में चलेगा, ऐसा नहीं। आप ही की सरपरस्ती है जिनको पढ़ना पढ़ाना आता है।
تو تھوڑا سا ہمیں بھی کسی جگہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑے گی. ہمارا رویہ کیا ہے کہ وہ جی ادھر بابا جی بیٹھے ہیں لہذا ساری دنیا ادھر جا رہی کہ بابا جی سرکار ہے. میرے پاس ایک صاحب نہ اکثر آیا کرتے تھے اور اپنے پیر صاحب کی نہ ہر روز کوئی 1.5-2 کرامتیں سنا جاتے تھے ڈیلی. تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے, اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا. تو ایک دن ان کے بھائی سے نہ غلطی ہو گئی, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھے. تو صبح صبح دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے حضرت صاحب وہ پرا نے 3 طلاقاں دیتیاں نے, ان کی بنے گا. میں کہا پیراں نو پوچھ مسئلہ, مینوں جو 2 کرامتاں روز سنا جانا ہے انہوں نے پوچھ. کہندا جی انہوں نے میں پوچھیا سی کہ کسی عالم نال گل کر. میں کہا سبحان اللہ. اور فتویٰ میرا نہیں, حضرت سلطان باؤ کا ہے, حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے. سلطان صاحب کہتے ہیں بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو, کافر مرے. حالانکہ بڑا ڈاڈا فتویٰ دیتا ہے سلطان صاحب, سیدھا کافر ہی آختہ نے, نہ گمراہ نہ کچھ اور, سیدھا کافر ہی. بانج علموں جو کرے فقیری, وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا, جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا. پہلے درخت تو لگا لو, پھل پہلے علم تو سیکھو پھر ہی عمل کرنا آئے گا. تو میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھ کرنے لگے, وہ کہہ رہے تھے کسی عالم سے بات کرنا. میں نے کہا کمال نہیں ہو گئی, کرامتیں ساری ان کی ہیں اور پتہ ان کو چھوٹے سے مسئلے کا بھی نہیں ہے. اور یہ زیادہ تر جاہل پیروں کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ان سے کسی نے سوال ہی نہیں کرنا. عالم تو کوئی ذرا بھی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو بھائی, اور بنتی بھی ہے پوچھنا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے بات کر رہے ہیں. تو عالم سے لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے, کوئی عالم پیر ہونا, پیر بھی ہو عالم بھی ہو تو کرامتیں تھوڑی ہوتی, کیونکہ کوئی دلیل سے بات کرنی ہے. اور جاہل نے دلیل ہی کوئی نہیں دینی. جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. تو جاہل ہے تو کرامتیں بڑی ہیں. تو علم بنیاد ہے, سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا, سمجھنا, تربیت پانا, یہ اصل ہے. ہمارے ہاں تو بابا صاحب بیٹھے ہوں اور عالم بیٹھے ہوں تو لوگ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں نا. لیکن جو نبوی تربیت ہے نا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, وہ یہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف لائے, 2 حلقے بنے ہوئے تھے, ایک ذکر اذکار کر رہے تھے, ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. محبوب بیچ میں کھڑے ہو گئے, فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں, لیکن فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے لہذا حضور خود اس حلقے میں بیٹھے جہاں پڑھایا جا رہا تھا. تو یہ آج جو سوچیں پیدا ہوئی ہیں نا کہ ہم نے ادھر جانا ہے, یہ سوچیں درست نہیں ہیں. آج تو میرے بھائی جو تھوڑا سا تعاون کرتا ہے نا کسی مسجد مدرسے میں, اس کو محتمم صاحب کو سر پہ بٹھانا پڑتا ہے تب گزارا ہوتا ہے. استاد پڑھنے پڑھانے والا کہیں سائیڈ پہ بھی بیٹھ جائے تو کام چل جاتا ہے, لیکن 100 خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو معاذ اللہ. پھر جا کے ادارے چلتے. کیوں؟ ہم علم کے سپورٹر ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں, طبیعت نہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں, شوق پیدا کریں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا خود بھی پڑھا کریں, خود بھی آیا کریں, سیکھا کریں. لوگ آتے ہیں نا مدارس میں بچے داخل کرانے, تو مجھے تو تجربہ ہوتا رہتا ہے, باقی علماء کو بھی اور مدارس سے وابستہ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا. وہ آ کے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ داخل کر لے, ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کی 35 سال عمر ہے, آپ خود اپنی بخشش کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود آئے نا بھائی, آپ خود پڑھیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس پہ تکیہ لگا لیا ہے, آپ آ جائیں خود پڑھیں. 40 سال عمر ہوئی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے. 40-45 سال عمر ہو گئی, اب پڑھنا تلفظ ٹھیک کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ کل موبائل آیا ہے, سب کو واٹس ایپ کرنا آ گیا ہے, سٹیٹس لگانا آ گیا ہے. پہلے ہم دفتروں میں جاتے تھے نا کبھی پٹواری کے پاس یا کسی دفتر میں, تو اوپر سے بڑے بڑے وہ رجسٹر اتارتے تھے. جب اتارتے تھے تو گرد بھی سروں پہ پڑتی تھی. تو پھر کمپیوٹر آ گیا, تو میرا خیال ہے سارے سرکاری ملازموں نے نوکریاں چھوڑ دی ہوں گی کہ ہم سے نہیں کمپیوٹر سیکھا جاتا. چھوڑ دی, کیا کیا ہے؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے. تو اگر 40-45 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے نا, تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. جی ہاں, اگر تھوڑی سی نوکری بچانے کے لیے, تنخواہ بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو, کورسز کر سکتے ہو, تو آخرت بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھو اور کمال سیکھو اور خوب سیکھو. دنیا میں ناز کرتے ہو نا, فخر کرتے ہو, تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر ناز کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا, فخر کرنا ہو, رشک کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پر؟ فرمایا ایک جسے اللہ مال دے وہ صبح بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، شام بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرے، اور فرمایا دوسرا جسے اللہ قرآن و سنت کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو سکھائے، شام بھی لوگوں کو سکھائے۔ فرمایا ناز کرو اس پر، ناز، فخر کرو۔ میرے دوستو، علم دین کو پڑھیے، علم دین سے وابستہ ہو جائیے، اور آخری بات آپ سے پتہ کیا کرنی ہے؟ مدارس کو اور دینی لوگوں کو سپورٹ کیا کریں۔ چندے کا اعلان نہیں کرنے لگا، اگرچہ وہ بھی آپ کو مدارس کے ساتھ ضرور شامل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نا اتنا چندہ نہیں دیتے جتنی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ بھئی ابھی محفل ختم نہیں ہوئی، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں پیچھے سے چند لوگ، ہمیں تو سوچا تھا کہ آپ کا بڑا پیار ہے ہم سے، آپ تشریف رکھیں جلدی سے۔ آپ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے چندے کا کہا ہے تو میں چندے کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں اندازہ صاحب اتنا ڈرتے ہیں، ڈرے نہیں، مجھے نہیں کہا انہوں نے، نہ میں کرنے لگا ہوں۔ میں تو ایک اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں، بھلا کون سا؟ اخلاقی تعاون کریں، اخلاقی تعاون کریں، اداروں کو سپورٹ کریں۔ آج کسی چوک میں جا کے، چوراہے میں جا کے کہہ دینا کہ یار آج بڑا مزہ آیا، وہاں اتنے بچوں کی دستار ہوئی ہے۔ 2 4 5 لوگ جو نہیں آئی ان کو بتانا نا، جا کے سپورٹ کرو نا اپنے مدارس کو۔ آپ تھوڑا تھوڑا شاباشی کا مزاج بناؤ نا، آپ کبھی خود آؤ نا ادارے میں۔ یہ لوگ جو بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت سادی بلڈنگوں میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی ترویج کر رہے ہیں، تو آپ ان بہادر لوگوں کو ہی اخلاقی سپورٹ تو کریں نا، اتنا تو کریں نا کہ کم از کم جو بلا وجہ ضد بنائے بیٹھے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، ان کو تو سمجھائیں نا۔ میں نے دیکھا ہے اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ حفظ یہاں ہوا ہے نا، حفظ کا استاد فجر سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، ایک کلاس فجر سے پہلے لگتی ہے، فجر کے بعد لگتی ہے، ناشتے کے بعد لگتی ہے، 11 بجے تک لگتی ہے، زور سے عصر لگتی ہے، مغرب سے عشاء لگتی ہے۔ کون سا ٹیچر ہے جو اتنا پڑھاتا ہے؟ اتنی سخت مشقت ہوتی ہے شعبہ حفظ میں، بچوں کی بھی استادوں کی۔ آپ کبھی آ کے دیکھیں تو صحیح، باہر بیٹھ کے باتیں کرنا، مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے۔ تو بھائی یہ محنت اور مشقت کا کام ہے۔ اخلاقی سپورٹ اپنے اداروں کی ہر وقت کریں، ہر صورت کریں۔ یہاں آج آپ نے جو خوبصورت منظر دیکھا ہے، مجھے امید ہے، اور باقی مدارس میں بھی جو آپ دیکھتے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ کا دل ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور آپ کی خواہش ہوگی کہ اللہ کرے اسی طرح بچے کتاب و سنت سے آشنا ہوتے رہیں۔